نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، ابھی آپ حضرات نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء یعنی 15ویں پارے کی اس صورت کو سنا، جس میں واقعہ معراج کے متعلق بتایا گیا ہے۔ میں نے جیسے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ العزیز واقعاتی کلپ میں اس واقعے کی تفصیل بتائی جائے گی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے معراج کی۔ فی الحال ہم چونکہ صورتوں کی سمری کر رہے ہیں تو اب ہم آتے ہیں سورہ کہف پہ۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، بہت اہمیت کی حامل یہ صورت ہے، اور خاص طور سے آج کل یعنی جدید انداز کے فہم والے، جدید انداز کے سوچنے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس پوری صورت پر اگر غور کیا جائے، اس کے اندر 4 واقعات ہیں، اور چاروں واقعات جو ہیں، جس میں سے 3 واقعے جو ہیں وہ ٹائم اور اسپیس کے متعلق ہیں۔ جو سائنسداں حضرات ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ ٹائم اور اسپیس کے واقعات ہیں اس کے اندر، جس میں 3 واقعات بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹائم اور اسپیس کے متعلق جو ہیں اس کی چند جھلکیاں دکھائی گئی ہیں، اور اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں اس کا کچھ نمونہ ہے، اس جہاں میں بھی ہے اور اس جہاں سے آگے بھی ہے۔ میں ابھی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا، لیکن پہلے اس سورت کا تعارف کرا دوں۔ اس سورت کا نام ہے الکہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ آیات اس میں 110 ہیں، پیراگراف 6 ہیں۔ نزول کا وقت جو ہے وہ 5 نبوی سال ہے، یعنی نبوت کا 5واں سال ہے، یعنی ہجرت حبشہ سے بھی پہلے، اور مقام نزول یقیناً مکہ ہے، کیونکہ اتنا تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا کہ 12-13 سال تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ تھیم کیا ہے؟ صبر و تحمل۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ حبش کے سائیوں میں دعوت کی تربیت کے لیے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا واقعہ بتایا گیا۔ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ یہ بتایا گیا، وہ مشرک والدین ہوں یا ظالم قریش ہوں۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے اصحاب کہف، ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے۔ انشاءاللہ واقعاتی کلپس میں اس واقعے کی تفصیل بتائی جائے گی کہ کچھ نوجوان تھے جو سچے اور پکے اور نیک اور صالح انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی وہ مانتے تھے، وحدانیت کو۔ اس کے علاوہ طاغوت کی وہ جو حکمرانی تھی اس کو نہیں مانتے تھے، یعنی سرکشوں کی حکمرانی کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب ان کو ستایا گیا تو وہ ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ 309 سال تک وہ وہاں سوتے رہے۔ یہ ہے نا عجیب معجزاتی بات۔ جب اٹھ کر آئے تو بخت نصر کی جو حکومت تھی وہ بدل چکی تھی۔ بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ تھوڑا یعنی کافی ظالم شمار کیا جاتا تھا۔ یہ میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا ہے، لیکن جو کلپس آئے گی واقعاتی اس میں پوری تفصیل بتائی جائے گی۔ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ 309 سال تک وہ لوگ زندہ و جاوید رہے، اور جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلاتا رہا، تھپکیاں دے دے کر، اور کروٹیں بھی بدلتا رہا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اور جب واپس ہوئے تو سمجھ لیجئے وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم 1 دن یا آدھا دن تک ہم سوئے ہیں، صرف سوئے ہیں۔ یہ ہے وہ ٹائم اور اسپیس کا معاملہ، جیسا کہ اس سے پہلے معراج کے واقعے میں ہو چکا۔ اور آتا یہ ہے کہ واقعات میں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور واپس بھی آ گئے لوگ، اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جیسے کہ کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے اس ٹائم تک وہ واپس بھی آ گئے۔ حالانکہ یہ روایت بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹائم کا معاملہ ایسا ہے۔ سائنسدانوں نے
جو اب تک کی ریسرچ کی ہے بتایا یہ ہے کہ ایک انسان کی جو 60-70 سالہ یا 80 سالہ عمر ہوتی ہے، جب عالم برزخ میں جب وہاں پہنچیں گے، جیسے کہ ہمارے ماں باپ وغیرہ وغیرہ جو وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے نزدیک صرف اور صرف 1 منٹ 15 سیکنڈ میں یہ تمام وقت گزر جائے گا۔ اور آج کل آپ اسپیس کے بارے میں جانتے ہی ہیں، جو ٹائم اور اسپیس کا فرق ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کے علاوہ یاجوج ماجوج کا واقعہ آئے گا، اس کے متعلق بھی ٹائم اور اسپیس کے متعلق میں بتاؤں گا، اور ایک اور واقعہ آئے گا اسی کہف سورہ میں، کیونکہ یہ بہت اہمیت کی حامل صورت ہے۔ تمہید یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے 48 تک۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں 9 سے 31 تک قصہ اصحاب کہف بتایا گیا، یعنی ہم پر جو آزمائشیں ہیں، جیسے ان پر آزمائشیں گزری ہیں ایسے ہی ہم پر بھی اگر گزریں تو ہمیں صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 32 سے 60 تک کثرت مال پر ایک آزمائش کا قصہ ہے کہ 2 زمیندار تھے، وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، اور ایک کے پاس مال زیادہ تھا اور ایک کے پاس مال بالکل نہیں تھا، یعنی امیری اور غریبی کا جو معاملہ ہے وہ بتایا گیا، اور اس واقعے کو بھی انشاءاللہ واقعاتی کلپس میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آیت نمبر 60 سے 82 تک نظام تکوینی کی ایک بالکل ہی نیا واقعہ اور اہم ترین واقعہ اس کی جھلک دکھائی گئی۔ میرے بھائیوں، ایک تو یہ نظام یہاں چل ہی رہا ہے، مادی نظام، ایک نظام تکوینی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بھی نظام اللہ ہی کا ہے۔ ایک اور ہے جس کے بارے میں سب کو کچھ نہیں معلوم، تھوڑا بہت جادوگرس یا ایسٹرولوجی وغیرہ والے جو ہیں وہ ایک سمجھیے ایک قطرہ علم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سارا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سادھو سنت وغیرہ بھی اس قسم کی چیزیں نکال لیتے ہیں، ایک علم ہے یہ بھی بہرحال۔ تو ایک واقعہ ہے، بہترین واقعہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور اس کے اندر پھر 3 واقعے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کشتی توڑی، کس طریقے سے انہوں نے دیوار کو سیدھا کیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں اگر ابھی بتاؤں گا تو پھر یہ سمری نہیں رہے گی، انشاءاللہ واقعاتی کلپس میں اس کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا۔ آیت نمبر 83 سے 102 تک اقتدار کی ایک آزمائش، اور یہ ہے قصہ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا جس کو سکندر ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، کہ پوری دنیا پر تقریباً اس کی حکومت تھی۔ بہرحال یہ کوئی بھی بادشاہ تھا، لیکن یہ سمجھیے کہ اتر سے لے کے دکن تک اور پورب سے لے کے پچھم تک یہ سب جگہ گیا، اور جب یہ اوپر پہنچا اتر، یعنی چائنا اور رشیا سے بھی آگے، تو پھر وہاں ایک قوم ملی، اور اس قوم نے یہ کہا، یہ میں واقعے کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، اختصار کر کے بتا رہا ہوں کہ یہاں کچھ افراد ہیں، ایک قوم ہے جو ہمیں بہت ستاتی ہے اور بہت ہی پریشان کرتی ہے، تو لہذا اس کے لیے بیریل ایسے لگا دیے جائیں تو وہ نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے کچھ بیریل لگائے۔ آج کی سائنس کے لوگ، جس میں ساحل ادیم وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کی مخلوق ہی نہیں تھی، عالم برزخ کی یا کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھی، اور وہ آتی تھی اور پھر وہ واپس بھی چلی گئی۔ اور اس کے یعنی تائید میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اسٹیفن تھا، جو بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپاہج ہو گیا تھا، صرف اس کی آنکھوں کے ذریعے سے لیکچر ہوتا تھا۔ اس نے بھی یہ بات کہی تھی تمام سائنسدانوں سے، اور سائنسدانوں کو معلوم بھی ہے کہ ہم اور سیارے والوں سے زیادہ تعلقات نہ رکھیں اور نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے سیارے کی کوئی مخلوق آ کر ہمیں تہ بالا کر دے اور برباد کر دے۔
اب یاجوج ماجوج کے متعلق جو آتا ہے کہ من کل حدب ینسلون، وہ اوپر سے آئیں گے اور اس طریقے سے آئیں گے، جوق در جوق آئیں گے اور آ کر اس دنیا کو اتنا ستائیں گے، بالکل جنگلی درندوں کی طریقے سے گویا کہ کھا جائیں گے، اور بہت ہی پریشانی ہوگی۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعا فرمانی پڑے گی۔ بہرحال اس کی تفصیل جو ہے واقعاتی کلپس میں بتاؤں گا، لیکن یہ بھی ایک نظریہ ہے اور اس پر غور فکر کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں کی مخلوق نہیں بلکہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی اور سیارے سے بھی گزر کر آئے ہیں، یا اس سیارے کی مخلوق یہاں پہلے آیا کرتی تھی، اس کو پھر بھگا دیا گیا۔ یہ ایک نئی تحقیق میں بتا رہا ہوں، باقی کی جو تفصیلیں ہیں وہ آپ لوگ خود بھی پڑھ لیں گے۔ بہرحال اس کے بعد اختتامیہ ہے آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک۔